اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ حقیقت اپنی آنکھوں پر نمایاں جب ہوئی اپنی، مکان نکلا ہمارے خانہ دل کے مکینوں میں۔ اگر کچھ آشنا ہوتا مذاق جب سائی سے، تو سنگ آستان کعبہ جا ملتا جبینوں میں۔ کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں، کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں۔ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ چھپایا حسن کو اپنے کلیم اللہ سے جس نے، وہی ناز آفریں ہے جلوہ پیرا نازنینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو، وہ رونق انجمن کی ہے انہی خلوت گزینوں میں۔ کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمن دل کو، کہ خورشید قیامت بھی ہو تیرے خوشہ چینوں میں۔ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، بھلا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں۔ پھڑک اٹھا کوئی تیری ادائے ما عرفنا پر، تیرا رتبہ رہا بڑھ چڑھ کے سب ناز آفرینوں میں۔ نمایاں ہو کہ دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں۔ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا، کہ میں خود بھی تو ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں۔ ایک معنی، ظلمت خانہ، اندھیرا گھر۔ مطلب 18 اشعار پر مشتمل یہ غزل اقبال کی طویل غزلوں میں سے ایک ہے۔ اس کے مطلب میں وہ کہتے ہیں کہ خدائے وحدہ لا شریک تک رسائی حاصل کرنے کے لیے میں زمینوں اور آسمانوں کو کھنگالتا رہا، جبکہ ذرا گہرائی سے دیکھا تو وہ میرے دل میں ہی موجود تھا۔ اس لمحے مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ خدا تو انسان کے دل میں ہی رہتا ہے، تاہم اس حقیقت کے ادراک کے لیے معرفت کا شعور بنیادی شرط ہے۔ 2، اس شعر کا مفہوم بھی کم و بیش پہلے شعر سے ملتا جلتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جب مجھے اس امر سے آگاہی ہوئی کہ میری حقیقت کیا ہے، تو اس امر کا علم بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو خود میرے دل میں موجود ہے۔ مراد یہ کہ رب ذوالجلال کو پانے کے لیے اپنی حقیقت تک رسائی بھی ناگزیر ہے۔ 3، معنی، جب بسائی، سجدہ کرنا۔ مطلب اس شعر میں کہا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کا وہ پتھر جس کی جانب رخ کر کے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، اگر اس میں بھی یہ جذبہ اور ذوق موجود ہوتا تو متحرک ہو کر خود ہماری پیشانیوں سے ہم آہنگ ہو جاتا۔ 4، اس شعر میں مجنوں کو مخاطب کر کے اقبال استفسار کرتے ہیں
کتنا بتا دے کہ محض عشق میں مگن رہنے کے سوا کبھی تو نے اپنی ذات میں بھی جھانک کر دیکھا ہے؟ اس لیے کہ میرے نزدیک تو بھی اسی طرح پردے میں چھپا ہوا ہے جس طرح کہ تیری محبوبہ لیلا محمل نشین تھی۔ مراد یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک خود کو نہیں پہچان سکتا جب تک کہ وہ اپنی ذات سے باہر نکل کر خود کو نہ دیکھے۔ 5۔ اس شعر میں اقبال محبوب سے وصل اور فرقت کے معاملات کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب محبوب سے وصال یعنی ملاپ کے مواقع عاشق کو حاصل ہوں تو مہینے بھی مہینے پر لگا کر چند لمحوں میں اڑ جاتے ہیں، جبکہ اس سے جدائی کے چند لمحات بھی مہینوں پر محیط دکھائی دیتے ہیں۔ 6۔ اے ملا، جب ڈوبنا ہی میرا مقدر ٹھہرا تو سمندر میں کودنے سے بھلا تو مجھے کس طرح روک سکے گا؟ اس لیے کہ ڈوبنے والے تو کشتی میں بیٹھے بٹھائے بھی ڈوب جاتے ہیں۔ 7۔ رب ذوالجلال نے بے شک اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اپنا جلوہ دکھانے سے گریز کیا، بلکہ اس کا وجود تو دنیا کی ہر خوبصورت چیز میں پوشیدہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ جن لوگوں میں معرفت الہی کی صلاحیت موجود ہے وہ تو اس کا جلوہ ہر حسین شے میں دیکھنے کے اہل ہوتے ہیں۔ 8۔ اے رب ذوالجلال، یہ تو بتا کہ اہل دل کے سینوں میں وہ کون سی قوت پوشیدہ ہوتی ہے جو اپنی ایک پھونک سے بجھی ہوئی شمع کو پھر سے روشن کر سکتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ان لوگوں میں تو نے ایسی کون سی صلاحیت پیدا کی ہے جو ناممکن کو ممکن بنانے کی اہل ہوتی ہے۔ 9۔ اگر تجھے جذبہ عشق کے حصول کی تمنا ہے تو پھر ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے ان درویشوں کے پاس جا جو ہر شے سے بے نیاز ہو کر عبادت خداوندی کے علاوہ عام انسانوں کے کام آتے رہتے ہیں۔ یہ جان لے کہ جذبہ عشق ایسا جوہر ہے جو کسی بادشاہ کے خزانے میں نہیں مل سکتا، کہ یہ خزانہ تو محض ہوس کی آماجگاہ ہے۔ 10۔ معنی خرقہ پوشوں، گدڑی پہننے والا یعنی درویش۔ مطلب ان گدڑی پوش لوگوں کے بارے میں تحقیق و تجسس بے معنی بات ہے۔ اے شخص، اگر تجھے ان سے کچھ عقیدت و محبت ہے تو یہ راز خود ہی تجھ پر منکشف ہو جائے گا کہ یہ لوگ تو معجز نما ہیں اور اپنی آستینوں میں معجزے چھپائے بیٹھے ہیں۔ 11۔ یہ شعر بھی 10ویں شعر کا ایک طرح سے تسلسل ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ آنکھیں جن کی حقیقت تک رسائی نہیں وہ ان گدڑی پوشوں کے نظارے کو ترستی رہیں گی، حالانکہ امر واقعی یہ ہے کہ یہی خلوت نشین گدڑی والے بزرگوں سے ہی اس دنیا کی رونق قائم ہے، ان کے بغیر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ 12۔ معنی خوشہ چینوں، خوشے چننے والے یعنی فیض حاصل کرنے والے۔ مطلب اقبال اس شعر میں یوں گویا ہے کہ اے میرے حبیب، تو اس کائنات کی حقیقت جاننے کا خواہاں ہے تو اپنے خرمن دل کو ایسی چنگاری سے پھونک دے کہ آفتاب کو بھی تجھ پر رشک آئے اور وہ بھی تیرے خوشہ چینوں میں شمار ہو سکے۔ مراد یہ ہے کہ کائنات کا احوال جاننے کے لیے اس علم کی روشنی حاصل کر جو آفتاب کے لیے بھی رشک کا سبب بن جائے۔ 13۔ اگر تجھے طلب عشق ہے تو وہ حساس دل تلاش کر جو شکستگی کا آئینہ دار ہو کہ عشق و محبت تو ایسی حقیقتیں ہیں جو انتہائی نازک اور حساس عوامل سے ہم آہنگ ہو سکیں۔ مراد یہ کہ عشق ہر کے وہ میں کہ بس کاروگ نہیں، یہ تو ایسے دل میں جگہ پا سکتا ہے جو نازک آبگینوں کی مانند ہو جاتے ہیں۔ 14۔ معنی ما عرفنا، اشارہ ہے کہ ہم نے تجھے اس طرح نہیں پہچانا جس طرح پہچاننے کا حق تھا۔ مطلب اے دل، یہ تو بتا کہ اس دنیا کی خوبصورت لوگوں میں کیا کوئی ایسا حسین وجود بھی ہے جو ان خوبصورتیوں کو دیکھ کر خود بھی سر تپا حسن میں ڈھل جائے؟ ظاہر ہے کہ ایسا وجود تخیلی حیثیت کا حامل ہی ہو سکتا ہے۔ 15۔ زیر تشریح غزل میں یہ شعر عملاً نعتیہ ہے جس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی جانب اشارہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم نے خدائے بزرگ و برتر کو پہچانا تو ضرور، تاہم اس طرح سے نہیں پہچانا جیسا کہ اس کا حق تھا۔ چنانچہ سرکار دو عالم کا یہ عجز خالق حقیقی کو بہت بھایا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ دنیا بھر کے خوبصورت لوگوں سے بڑھا دیا اور ان کے مراتب مزید بلند کر دیے۔ 16۔
یہ نعتیہ شعر بھی پہلے شعر کا تسلسل ہے جس میں اقبال حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دنیا بھر کے فلسفی اور دانشور ایک عرصے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات اور مراتب کے حوالے سے تذبذب میں مبتلا ہیں۔ یہ ان پر کرم ہوگا اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی ان کو اپنا جلوہ دکھا دیں تو ساری صورتحال ان کی سمجھ میں آ جائے گی۔ 17 اقبال یہاں کہتے ہیں کہ اے دل ناصبور، تجھے تو اپنے محبوب سے حقیقی عشق کا دعویٰ ہے، اس کے باوجود تو بھری محفل میں نالہ و فریاد کر رہا ہے۔ حالانکہ جو لوگ عشق و محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں انہیں اس حقیقت کا ادراک بھی یقیناً ہوتا ہے کہ محبت کے جو قرینے ہیں ان میں ادب و احترام اولین قرینہ ہے۔ 18 اس غزل کے مقطع میں اقبال یوں گویا ہے کہ جو لوگ میرے نکتہ چین اور ناقدین ہیں ان کو میں کس طرح برا کہہ سکتا ہوں، جبکہ میں تو خود اپنی ذات کے نکتہ چینوں اور ناقدوں میں سے ہوں۔